کا درجہ دے کے سمجھانے کے لیے بات بتایا کہ جس طرح بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے، پیپر دیتا ہے، وہ 3 گھنٹے کا وقت یا 2.5 گھنٹے کے وقت میں ممتحن اس کا جائزہ لیتا ہے، اسے جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ کیا یہ کامیابی کے قابل ہے یا ناکامی کے قابل ہے۔ بعین ہی دنیا کی زندگی کی کامیابی جنت کا حصول ہے، اور دنیا کی زندگی کی ناکامی جہنم کی آگ میں جل جانا۔ یہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ اب اگلی بات، کوئی بندہ ذمہ دار ہو تو اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ آپ ذمہ دار بیٹھے ہیں زیادہ، تو اگر ذمہ دار ہو، اسے پتا ہے فصل کاشت کس وقت کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے نا۔ آج کل دیکھیں گندم کی فصل کاشت ہو رہی ہے، تقریباً ہو چکی ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی کاشت کر رہے ہوں۔ تو گندم کی فصل کا ایک وقت ہے، وقت سے قبل کریں گے پھر بھی فصل ٹھیک نہیں، وقت سے تاخیر کر دیں گے پھر بھی فصل ہے۔ ذمہ دار بندہ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ فصل کاشت کرے، وقت پہ اس کو سیراب کرے، جسے پانی دینا ہم کہتے ہیں، کیونکہ فصل کو پھر پانی دینا ہوتا ہے۔ وقت پہ سپرے کرنا ہے یا کھاد ڈالنی ہے ڈالے، وقت پہ ذمہ داری کے ساتھ اسے کاٹے، اسے فریش کرے، جسے ہم کہتے ہیں فصل کو گانا، اور دانے اکٹھے کرے۔ جو ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر وقت فصل پہ کاشت نہیں کی، بندہ سست رہا، وقت پہ پانی نہیں دیا، وقت پہ کھاد نہیں ڈالی، وقت پہ فصل کو نہیں کاٹا، تو جو ذمہ داری سے فصل کاشت کرتا ہے وہ 2 گنا اس سے فائدہ لیتا ہے، جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس سے آدھا فائدہ لیتا ہے، ممکن خرچہ ہی پورا نہ ہو۔ یہ ایک مثال ہے۔ بعین ہی جس بندے نے دنیا کی زندگی کو ذمہ داری سے گزارا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی دی کیوں ہے، اور یہ زندگی مختصر ہے، بالآخر موت نے آنا ہے۔ ہم موت کے نام سے ڈرتے ہیں، موت ڈرنے والی چیز ہے، مگر موت کو یاد کر کے گناہوں سے ڈرنا ہے، موت کو یاد کر کے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، موت کو یاد کر کے شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے، موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دنیا کی زندگی کے وقت کا تعین کر دیا ہے، 1 ساعت کا ترجمہ عربی سے اردو میں اگر میں کروں تو 1 سیکنڈ آئے گا، 1 سیکنڈ بھی تمہاری کا موت کا وقت نہ پہلے ہونا ہے نہ آخر ہونی ہے، اپنے وقت پہ تمہاری موت نے آ جانا ہے۔ تو جو چیز آگے پیچھے ہی نہیں ہو سکتی اس سے ڈرنا کس چیز؟ ڈرے تو ہم اس لیے نہ دیکھیں، بندہ ڈرتا ہے کہ یار یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، وہ کیئرفل ڈرائیونگ کرتا ہے۔ بندہ کھانا کھانے میں ڈرتا ہے کہ میں اچھی خوراک کھاؤں، بیمار نہ ہو جاؤں تاکہ میں بیماری سے بچوں۔ تو موت سے تو دوستو ہم بچ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس سے ڈرنا، موت سے نہیں ڈرنا، موت کے وقت سے نہیں ڈرنا، موت کے بعد جو مشکلیں آنی ہیں ان سے ڈرنا۔
اور ان مشکلوں کو ہم دنیا کی زندگی میں آسان کر سکتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اللہ کی فرما برداری سے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے سے ہم اپنی موت کے بعد والی زندگی میں سہولت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہمہ وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، دین بلکہ یہ کہتا ہے ہمہ وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت موت کو نہ بھولیں اور موت کی تیاری کریں کہ موت جب آئے اس کے بعد والی زندگی عذاب والی نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت والی۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ دوسرے پارے میں ہے، دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آگے حکم ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ ذمہ داری کی بات کی گئی، فرمایا الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچے مصیبہ، کوئی مصیبت، قالوا، اور یہاں پہ تمام مفسرین نے لکھا کہ اس مصیبت سے مراد موت، یہ جو مشکل وقت ہے جسے کہا گیا یہ موت ہے کہ ہر بندے نے فوت ہونا ہے، تو بندہ کیا کہے جب کسی ایک میں آ جائے وقت تو وہ کہے قالو، یہ ہم کہتے بھی ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم دنیا میں اللہ کے لیے ہی آئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیہ مبارکہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو سفر کی بات ہو رہی ہے، جانے کی بات ہو رہی ہے، مردہ نہیں جاتا، جاتا زندہ ہے۔ ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لوٹتا وہی ہے، امید لوٹنے کی اسی کی ہوتی ہے جو زندہ ہو۔ ہم میں سے اکثر ہمارے عزیز و اقارب، بیٹے، باپ، بھائی سفر پہ جاتے ہیں نا، تو لوٹنے کی، واپس آنے کی امید انہی کی ہوتی ہے جو زندہ ہوتے ہیں، جو مر جائے وہ واپس آتا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ اگلا سنیں، موت جو ہے جب اس کا وقت انسان پہ آتا ہے تو کیا وہ سدا رہنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ دائمی نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ فرمایا موت چکھنی ہے۔ اب جو چیز چکھی جائے، آپ کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ ہوتا ہے، یا میٹھا ہوتا ہے، یا نمکین ہوتا ہے، یا مسالے والا ہوتا ہے، یا پھیکا ہوتا ہے، کوئی ذائقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ ذائقہ کتنی دیر زبان پہ رہتا ہے؟ 2 4 10 منٹ، اس کے بعد وہ ذائقہ ختم ہوتا ہے، رہتا نہیں ہے۔ اللہ نے موت کو ذائقے کے ساتھ بیان کر کے بتا دیا کہ یہ موت سدا تم پہ رہنی، مر گئے ہو، میت ہو، یہ تمہاری کیفیت اس وقت مردہ کی ہے، یہ ذائقہ چکھا ہے تم نے، سدا کیفیت یہ رہنی۔ اور اس کی اگلی مثال، اگلا مسئلہ آپ سب سے سنتے ہیں، جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں ان سے بھی سنتے ہیں، بھئی قبر کے اندر فرشتے آ کے سوال کریں گے، سنتے ہیں نا؟ اور یہ حقیقت ہے، حدیث پاک اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب وہ بے وقوف ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور مسئلے کو چھپاتے بھی ہیں۔
فرشتے آ کے سوال کریں گے. اکثر علماء آپ کو سوال بتا بھی دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتائے ہیں من ربو کا ما دینو کا ما کنتا. 3 سوال ہوں گے. قبر میں آ کے نکیرین کریں گے. مجھے بتائیں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس پہ موت واقع ہو جاتی ہے اس کے جسم سے عزرائیل آ کے روح نکال کے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے. آپ اس سے سوال کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ گرمی تو نہیں لگ رہی پکھا چلا دیں, پیاس تو نہیں لگی پانی دئیے. سوال کرتے ہیں کوئی؟ اٹھا کے تینوں بہا دئیے, تھک تے نہیں گیا؟ یہ سوالات ہیں. کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ مردہ ہے. اب اس کو میت کو دیکھ کے یہ مسئلہ قائم کر لینا کہ اب سدا اس نے میت رہنا ہے, یہ گمراہی ہے. یہ گمراہی ہے. اب مجھے بتائیں آپ سوال نہیں کرتے بھئی اس نے جواب نہیں دینا یہ مردہ ہے تو فرشتے آپ سے بھی جاہل ہیں, وہ آ کے سوال کر رہے ہیں 10 رب کی تیرا رب کون ہے؟ جب اس نے جواب ہی نہیں دینا وہ تو مردہ ہے. مردے سے کبھی فرشتے سوال کرتے؟ رسول اللہ کی حدیثیں اب چھپاتے ہیں لوگ. فرمایا تم میت کو قبر میں جب رکھ کے مٹی ڈالتے ہو نا تو میت قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. اس کی موت یہاں تک تھی. اب یہ ذائقہ اس نے یہاں تک چکھ لیا. جو ذائقہ فرمایا نا کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ جو ذائقہ اس نے چکھا تھا یہ یہاں تک تھا. اب دار عمل جو دنیا کی زندگی دار عمل ہے اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے. اللہ اسے دوبارہ زندگی دیتا ہے, پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے اس سے پہلے میرے متعلق پوچھو اس نے میرا بھی جانا یا نہیں جانا. اب ہم نے وہ جو 4 پائی پہ میت ہے اس کو اپنی عقل سے یہ جان لیا کہ یہ سدا مر گیا ہے تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف عقیدہ. اگر وہ میت ہوتا مردہ ہوتا اللہ کبھی فرشتے نہ بھیجتا جو اس سے سوال کرتے. سوال مردے سے کیا جاتا نہیں کیونکہ مردہ جواب ہی نہیں دے سکتا. مردہ جواب وہ میت تھا. جب موت کا وقت آیا روح قبض ہوئی وہ میت بنا. تب تک میت تھا جب تک قبر میں مٹی نہیں ڈالی, تب تک میت تھا. اب قبر کے اندر اگر وہ میت ہے تو فرشتے کیوں آ کے سوال کر رہے ہیں؟ میت تو جواب نہیں دیتی. آپ اس سے سوال نہیں کرتے تو فرشتے کیا ہم سے بھی جاہل ہیں؟ معاذ اللہ. اچھا فرشتے خود آئے؟ خود نہیں آئے, فرشتوں کو بھیجا ہے. فرشتوں کو کس نے بھیجا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا یہ میت ہے اس کو بولنا نہیں ہے؟ یار کیا ہو گیا ہماری عقل کو؟ ہم جو ظاہر دیکھتے ہیں باقی ساری حقیقتیں بھول کے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کا فرشتوں کو بھیجنا, فرشتوں کا قبر میں آنا, قبر والے سے کرنا, قبر والے کا جواب دینا. اگر نیک ہے تو قبر کو کشادہ کر دینا, اگر بد ہے گناہگار ہے قبر کو ملا کے اس کی پسلیوں کو بھی اس طرح. رسول اللہ فرماتے ہیں اتنی قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر ایسے دھنس جاتی ہیں. تو اگر وہ مردہ ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا اس کی قبر کھلی کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کی قبر تنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو مردہ ہے. اس سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جواب ہی نہیں دے سکتا, یہ تو مردہ ہے. نہیں دوستو, مردہ تھا. کہیں پہ قرآن میں نہیں لکھا کہ موت ہمیشہ کے لیے تم پہ آئے گی. فرمایا 3 مقام ہیں, تینوں جگہوں پہ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. 4تھے پارے میں آیا, 17ویں پارے میں آیا اور غالباً 21ویں پارے میں آیا. تینوں مقام پہ لکھا کلو نفس ذائقۃ الموت. ذائقہ ہمیشہ نہیں رہتا, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ذائقہ ختم ہو جاتا ہے.
ذائقہ ہمیشہ رہتا نہیں، اسی لیے فرشتے بھیجے کہ اب وہ زندہ ہے، اب وہ برزخ کی زندگی میں، یہ دنیا کی جیسے زندگی ہے نا، ایسی ایک جہان اللہ نے بنایا جسے برزخ کا جہان کہتے ہیں، وہ برزخ کی زندگی میں ہے، اور برزخ کی زندگی یہ دار عمل ہے، وہ دار جزا ہے، قیامت کی زندگی بھی دار جزا ہے، جنت دوزخ کی زندگی بھی دار جزا ہے، جو دنیا میں کیا ہے اب اس کے بدلہ دینے کا وقت آ گیا، جزا کہتے ہیں بدلہ، دنیا میں اگر اچھے کام کیے تو اچھا بدلہ، دنیا میں اگر برے کام کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو برا بدلہ، اچھے بدلے کو ہم اللہ کی رحمت کہتے ہیں اور برے بدلے کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اور یہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور عذاب اور رحمت بھی، اب بات لمبی ہو جائے گی، میں نے خلاصہ چونکہ بیان کرنا تھا، عذاب اور رحمت بھی زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے عذاب اور رحمت ہے، جس بندے کو شعور ہی نہیں ہے، کوئی بندہ جب اس میں موت واقع ہوتی ہے، جب وہ میت ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس کی انگلی کاٹ دے، وہ کبھی کہتا ہے بھی مجھے درد بڑی ہوئی ہے، اس سے تو شعور ہی نہیں ہے، اس کے اوپر پنکھا چلا دے یا اے سی چلا دے، وہ کہتا ہے یار بڑا چنگا کیتا لے گرمی بڑی بھی لگتی ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے۔ دوستو، جزا اور سزا، اچھا بدلہ اور برا بدلہ، یہ بھی زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے بدلہ نہیں ہوتا۔ جو مردہ ہو گیا اسے جلنے کا احساس ہی نہیں ہونا، اسے ہاتھ کٹنے کا احساس ہی نہیں ہونا، تو یہ تو مردہ کہہ کے اللہ کے سارے نظام کا انکار کرنا ہے۔ مردہ ہوتا ہے جب عزرائیل روح جسم سے نکالتا ہے، تب تک ہوتا ہے جب تک ہم قبر میں رکھ کے مٹی نہیں ڈالتے۔ موت بس اتنی ہے، موت کا وقت اتنا، اس کے بعد جزا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا مسئلہ سنیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، دنیا ہے دار عمل، نماز ہم نے دنیا میں پڑھنی ہے، حقوق اللہ ہم نے دنیا میں پورے کرنے ہیں، حقوق العباد ہم نے دنیا میں پورے کرنے ہیں، اچھے کام ہم نے دنیا میں کرنے ہیں، برے کام بھی ہم نے دنیا میں کرنے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ ہم چاہیں تو اچھا کام کریں، چاہیں تو برا کام کریں، یہ ہمارا، اور یقین جانے بندے کا بس اتنا ہی اختیار ہے، بندے کا بس اتنا ہی اختیار ہے، اس سے علاوہ کوئی اختیار نہیں۔ تمہیں رزق کتنا ملنا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، کس سال میں، کس مہینے میں، کس دن میں کتنا ملنا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں زندگی کتنی ملنی ہے لکھ دیا، اسے مقدر کہتے ہیں، تقدیر، لکھ دیا جاتا ہے۔ شادی ایک ہے دو ہے لکھ دیا جاتا ہے، اولاد کتنی ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نے اپنے ماں باپ کے زندہ ہوتے چلے جانا ہے یا ان کے بعد جانا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق کتنا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تعین شدہ ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقدیر کا کتاب کے ساتھ آتا ہے، ہر چیز لکھی آتی ہے۔ شب بارات والے تقدیر کا کتاب کا لکھ دیا جاتا ہے۔ شب بارات آپ سب سنتے ہیں، شب بارات یہ 15ویں شب ہوتی ہے شعبان کی۔ شب بارات میں فرشتوں کو بندے کے 1 سال کے اس تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ اب اس بندے سے ایسے کرنا ہے۔ بندے نے بیمار ہونا ہے، یہ تعین شدہ ہے۔ بیماری کے بعد صحت یاب ہونا ہے، تعین شدہ ہے۔ ہاں ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اگر بیماری کے بدلے موت آنی ہے تعین شدہ ہے، سب کچھ لکھا ہوا۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی، ہم نے اللہ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، ہمارا اختیار بس یہاں ہے۔ اور اسی کا آگے حساب ہونا ہے، اسی کا پوچھا جانا ہے۔ تو دوستان عزیز، جب ہر چیز تعین شدہ ہے تو اس میں پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ دار عمل ہے، اس میں اچھے عمل کر لو، اور اگر بندے نے اچھے عمل نہیں کیے تو اب کیا، جو فوت ہو گیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ اس کی میت پہ، کیونکہ ابھی وہ میت ہے نا، قبر میں جانے سے پہلے تک وہ میت ہے، مردہ ہے، جب تک مٹی نہیں ڈالی، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، وہ میت
کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا حق ہے تم پہ کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور نماز جنازہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ الا ثنا. پھر اللہ اکبر دوسری تکبیر. اب اللہ کی ثنا بیان کر لی. فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اگر ذوق ہو تو ان چیزوں کا ترجمہ بھی یاد کیا کرو. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیا کیا رہے ہیں. پھر تکبیر. اب کیا ہے؟ فرمایا یہ اصل اس کا حق ہے، کیونکہ حق سے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، رسول اللہ پہ درود پڑھا ہے. یہ حق ہے میت کا. کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو. اللہم اغفر لحینا. اور مغفرت کی دعا ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کرو، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. مغفرت کی دعا کا تعلق موت کے بعد کی زندگی سے نہیں ہے، پہلے سے بھی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وسس. اچھا پہلے حیت اور میت کا ذکر کر کے آگے شاہد اور غائب کا ذکر کر کے بتا دیا کہ خاص اس اکیلی کے لیے نہیں کرنی، جو یہاں پہ نہیں ہے ان کے لیے بھی کرنی. اب پتہ چلا کہ مغفرت کی دعا سب کے لیے کی جا سکتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے کی جا سکتی ہے. وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. دعا مانگتے ہیں، یہ ہے میت کا حق. اور کہیں پہ حدیث پاک میں نہیں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک دعا مانگ لو دوسری نہ مانگو، بلکہ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو اونچی آواز میں مانگتے ہیں. اونچی آواز میں مانگتے ہیں نا دعا، وہ کئی دعائیں مانگتے ہیں. ایک دعا کے بعد دوسری دعا، دوسری کے بعد تیسری دعا. تو ان کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ ایک دعا تک اکتفا نہیں کرنا. اگر 2 مانگ لو، 3 مانگ لو، 4 مانگ لو، 5 مانگ لو تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مانگے وہ راضی ہوتا ہے. اب سلام پھیر دیا، جنازے کی نماز مکمل ہو گئی. کہیں نہیں لکھا کہ اس کے بعد اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا. مجھے ایک حدیث دکھا دے کہ رسول اللہ نے فرمایا مانگ. اچھا اگر ایک دفعہ ہی مانگنی ہے تو پھر وہاں پہ 2 کیوں مانگی، 3 کیوں مانگی، 4 کیوں مانگی؟ جو ترجمہ جان رہے ہوتے پیچھے وہ کئی دعائیں مانگی جاتی ہیں، بلند آواز میں پیچھے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ایک دعا، دوسری دعا، تیسری دعا، چوتھی، 5ویں، 6ویں، تو پھر وہاں بھی ایک ہی مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہاں تم نے بتا دیا بھی ایک سے زیادہ دفعہ بھی دعائیں، ایک کی جب دوسری کی اب دوسری دفعہ ہوگی، تیسری کی زیادہ مانگی جا سکتی ہے. سلام پھیرنے کے بعد کہیں پہ نہیں ہے کہ اب اس میت کے لیے دوبارہ دعا نہیں کرنا. اگر پھر بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں گے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ بار بار مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. ممکن ہے ایک دفعہ ہمارے گناہوں کے سبب ہماری دعا قبولیت تک نہ پہنچے، پھر مانگے، پھر مانگے، پھر مانگے. جب بار بار ترلا لیتے ہیں اللہ مان جاتا ہے. دنیا کے اندر بھی یہ نظام ہے. آپ کسی صاحب اختیار کے پاس چلے جائیں، ایک دفعہ ترلا لیں. افسر کے پاس چلے جائیں، ہیں آپ سچے، ایک دفعہ ترلا لیں، کسی وجہ سے وہ نہ مانے، پھر ترلا لیں، دوبارہ ترلا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، بالآخر بار بار ترلا لینے سے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ آپ کی بات ہے. تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں بار بار میرا ترلا لو.
ترلا سمجھتے ہیں میری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرو، مغفرت مانگو، اپنی بخشش مانگو، اپنے جانے والوں کی بخشش مانگو۔ اور اس پہ اب میں کئی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، ایک حدیث سماعت کرے، وقت بڑا زیادہ ہو گیا آپ لوگوں کے وقت کا مجھے بڑا خیال ہے، ورنہ یہ موضوع جو ہے میں نے خلاصے ابھی بیان کی ہیں کتنے مسئلوں کے، اگر میں ان کو پھیلا کے بیان کرنے لگتا تو اشاع ہو جائے، یہ مسئلہ ختم نہ ہو۔ اور الحمدللہ میرے بیان کرنے میں دلچسپی بھی ہوگی، آپ موت سے آج کے بعد ڈریں گے نہیں، موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنی ہے کہ موت کے بعد والی زندگی عذاب والی نہ ہو، اللہ کی رحمت والی ہو، اور یہی دنیا کی زندگی کا مقصد ہے، صرف یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بات ماننے اور میرے آگے جھکے۔ تو زندگی کا مقصد تو بتا دیا گیا۔ اب موت کو یاد رکھیں گے، اولیاء اللہ پہلا درس یہ حضور میاں صاحب میرے جد امجد آپ پہلا درس ہی مرید کو یہ دیتے تھے، موت نہ بھولی، موت اگر موت کو ہم روز یاد کرنا شروع کر دیں 70% گناہ ہم خود ہی چھوڑ دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یار ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی سے ناجائز نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی فراڈ نہیں کریں گے، کبھی ڈاکہ نہیں ماریں گے، کبھی شراب نہیں پیئیں گے۔ بھئی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں جا کر بتانا پڑنا بھی کیوں یہ پورے عمل کیے ہیں۔ موت یاد رکھنے سے گناہ چھوٹتے ہیں۔ موت شیطان بلاتا ہے، جب موت کو ہم بھولتے ہیں تو پھر اس کے بعد موت بلا کے پھر ہمیں اپنے پیچھے لگا کے اللہ کا نافرمان بناتا ہے۔ موت کو یاد رکھیں، اللہ یاد رہتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی یاد رہتی ہے، حساب و کتاب یاد رہتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا یاد رہتا ہے، اس کا پوچھ کرنا یاد رہتا ہے، پھر بندہ اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے دوستو، موت کو نہیں بھولنا۔ اور جب کوئی بندہ مر جائے تو آخری حدیث سنیں کیا کرنا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر، طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، طبرانی شریف۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے تھوڑا جا بیلی بھول گیا ہے ساڈا الحمدللہ طریقہ ہے بھی اسی پہلے اللہ دا ذکر، پھر رسول اللہ دا، پھر سارے صحابہ دا، پھر حضرت علی دا، پھر اگے جنہ مرضی کیتی جائیے تے او پھر انج ہوندا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری، اگے جو مرضی لائی جائے، ترتیب نہیں بھولنی۔ توجہ ذرا توجہ۔ طبرانی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہیں، فرمایا صحابہ میری امت کے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جب آپ انہیں قبروں میں رکھو گے یعنی دفن کرو گے تو ان کے ذمے یعنی ان کے نامہ اعمال میں گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گے، یعنی بڑے گناہگار ہوں گے جیسے پہاڑ بلند و بالا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ ہوں گے ان کے۔ فرمایا جب قیامت والے دن قبریں کھلیں گے، وہ اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ذمہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے ہی نہیں، نیکیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دار عمل سے وہ گزر گئے، اچھے عمل کیے یا برے، یہ وقت گزر گیا، قبر میں چلے گئے، گناہ بے شمار ہیں، اب کون سی چیز ہے جس نے گناہ اس سے دور کیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا۔ فرمایا جو دنیا میں زندہ لوگ ہیں، اب یہ نماز جنازہ کی بات نہیں ہو رہی، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، نماز جنازہ میں بھی مغفرت مانگتے ہیں۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب کوئی بندہ مرے گا تو گناہ اس کے پہاڑوں کی مثل ہوں گے، فرمایا نہیں، جب انہیں قبر میں رکھو گے تو گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گے، یعنی نماز جنازہ کی بات کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ کم کیسے ہوں گے؟
فرمایا ان کے دوست، ان کے یار، ان کے رشتہ دار، ان کے اولاد اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرے گی یا اللہ محمد اشرف فوت ہو گیا ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ دنیا دریا بڑا چنگا سی اگر کوئی غلطی ہوئی معافی دے دے۔ فرمایا جتنی کثرت سے دعا کریں گے اللہ ان کے گناہ کم کرتا جائے گا، کرتا جائے گا۔ جس کے لیے کثرت سے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کی جائے گی اس کے سارے ہی گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب ذرا یہ حدیث پاک سننے کے بعد قبر میں آپ دفنا کے آ گئے، دوسرے دن کثرت سے قرآن شریف پڑھا، ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھیں تو اتنا ثواب جتنا 10 سپارے پڑھنے کا، حدیث پاک کثرت سے پڑھا، یہ نیکیاں بھی، یہ نیکیاں ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ گناہگار تھا، بشر ہونے کے ناطے تیرے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہوگی، معافی دے دے۔ قرآن شریف جسے ہم کہتے ہیں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ حدیث پاک کیا بتاتی فائدہ ہوگا؟ جمعرات آئی یا اللہ پھر ترلا یا اللہ کرم فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ حدیث پاک بتاتی ہے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ دوسری جمعرات آئی یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ وہ ہمارا والد تھا، وہ ہمارا بھائی تھا، وہ ہمارا بیٹا تھا، وہ ہمارا عزیز تھا، دنیا میں اگر اس سے تیرے حکم کے خلاف کوئی بات ہوئی معافی دے دے، فائدہ ہوگا یا نہیں؟ 7واں دن ہوا پھر اکٹھے ہو یا اللہ معافی دے دے، فائدہ ہوگا یا نہیں؟ 40 دن ہوئے پھر اکٹھے یا اللہ معافی دے دے، 6 مہینے ہوئے یا اللہ معافی دے دے، سال گزرا، یہ عمل چاہے روز کریں مگر ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں روز کرتے نہیں ہیں، اہتمام کر کے پھر کیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ بار بار مغفرت کی دعا جو ہم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کیوں لوگ کہتے ہیں جی تسی جی 40واں کیوں کر دے ہو، 7 کیوں کر دے ہو؟ ان کو دعائیں مغفرت کرنے اکٹھے نہیں کرتے، اور یہ اکٹھے ہو کے دعا مانگنا، اب یہ موضوع لمبا نہ ہو، مجھے طوالت کا ڈرنا نہ ہو، رات کے وقت کا خیال نہ ہو تو میں حدیثوں کے اندار لگا دوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اکیلے دعا کرو، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ فرمایا اگر میری امت کے 40 بندے، میری امت میں سے 40 لوگ اکٹھے ہو کے دعا کریں گے، اکیلے کی اللہ قبول کرے یا نہ کرے، 40 میں سے قیامت تک ایک ایسا ضرور ہوگا جس کی اللہ ضرور قبول کرے گا، اس کے صدقے سے دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اکٹھے ہو کے دعا کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اب ہم 40 سے زیادہ ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خوش نصیب رسول اللہ کا فرمان سچا ایسا ہوگا نا جس کی وجہ سے دعا قبول ہو جائے گی۔ اکیلے مانگے ہو سکتے قبول نہ ہو، اس لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں بار بار، جمعرات میں اکٹھے ہوتے ہیں، پیر والے دن اکٹھے ہوتے ہیں، 7ویں دن اکٹھے ہوتے ہیں، 10ویں دن اکٹھے ہوتے ہیں، 40ویں دن اکٹھے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، سال کے بعد۔ اور دوستو یہ عمل حدیث کے عین مطابق ہے، اور مرنے والے کو اس کا قبر میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اب وہ برزخ کی زندگی میں۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اور آپ دیکھیے یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کچھ لوگ نا نہیں بس اولاد کے عمل جو ہیں وہ والدین کو فائدہ دیں گے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا لکھا نہیں کر سکتا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ آپ کو آتی ہوگی، جسے نہیں آتی اللہ اسے بھی یاد کرنے کی توفیق دے۔ جب سلام پھیرنے لگتے ہیں، سلام اس سے پہلے ایک دعا مانگتے ہیں نا، ربنا اغفر لی، مانگتے ہیں، آتی ہے نا، جسے نہیں آتی وہ بھی یاد کرے۔ یہ 13ویں سپارے میں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دعا قرآن کی دعا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے ہیں، یہ ان کی دعا ہے۔ سورۃ کا نام بھی سورۃ ابراہیم ہے، 13ویں پارے کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں یہ دعا موجود ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
مانگتے ہیں ترجمہ کیا ہے؟ اب یہ صرف ماں باپ کے لیے مانگی جا رہی ہے یا اپنے لیے؟ نہیں، سارے مومنوں کے لیے۔ ربنا، اے میرے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمومنین، یا اللہ میں جتنے مومن ہیں ساروں کے لیے تیری بارگاہ میں مغفرت مانگتا ہوں۔ کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں، کوئی برادری ہے یا نہیں، کوئی تعلق دار ہے یا نہیں، کوئی آپ کے علاقے کا ہے یا نہیں، کوئی پاکستان کا ہے یا نہیں، کوئی دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، کسی قبیلے سے تعلق ہے، کسی رنگ نسل سے تعلق ہے مومن، ہر نمازی اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ سارے مومنان لے مغفرت فرما دے، نجات دے دے، گناہ بخش دے۔ جب قیامت یوم یقوم الحساب، جب قیامت حساب کا دن آ جائے، یا اللہ ہمیں مغفرت، گناہوں سے چھٹکارا دے دینا، جہنم سے چھٹکارا دے دینا۔ اب مجھے بتاؤ صرف والدین کے لیے مانگی تو پتہ چل گیا، قرآن سے پتہ چلا بھی سب کے لیے، جس کے لیے چاہو مغفرت کی دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے، رد کرتا۔ کیسے مسئلے ہم نے بنا دیا، کیسا لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیسا مغفرت سے دور کر دیا، کیسے شیطانی معاملات کر دیے کہ بندہ قبر میں جائے نہ اسے نیکیاں اس کی اور اکٹھی ہو، نہ اس کے گناہ ختم ہو، اور ایصال ثواب بھی کرو، مغفرت کی دعا بھی کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، فرمایا اوہ ادھی کھجور بھی اللہ نے راہ پہ خیرات کرو، اے بھی جہنم کو بچا دیجئے، اے بھی ادھی کھجور جو بچائے 100 بندے میں کھانا کھوائیو بچائے گا یا نہیں؟ حضرت صاحب والا واقعہ پڑھ لیا، میں بات لمبی نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہمیں اولیاء اللہ نے یہ جو طریقہ بتایا ایصال ثواب کرنے کا اور دعائے مغفرت کرنے کا، یہ عین قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، اور یہ عمل ہم قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں، اور یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس سے مرنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، اور کم ہوتے ہوتے اگر کثرت سے کیا جائے تو ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث اس پہ شاہد ہے، ہمیں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اللہ فرماتا ہے کہ مصیبت جب آ جائے تو تم نے صبر کرنا ہے، کیا کہنا ہے کہ ہم اسی کے لیے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ یہ خصوصاً میں بیویوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ صبر کی تلقین ہے، واویلا نہیں کرنا، میت کے لیے رونا دھونا نہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بے صبری ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ نے جب قانون بنایا، موت رکھی، تو ہر بندے کو اس کے متعین وقت میں آ جانی ہے، تو جب آ جانی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اس کے لیے رونے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ رونا نہیں چاہیے۔ اور اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بتا دو، میں انہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ جو صبر کریں گے میں انہیں بدلے میں اس کا اجر دوں گا، ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر، منہ سے واویلا نہیں کرنا، اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا، اونچی آواز میں آہو بکا نہیں کرنا، رونا نہیں۔ ہاں اگر قابو نہ رہے، آنکھوں سے آنسو آ جائے اور وہ خاموشی سے ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی اجازت ہے۔ منہ سے آہو بکا یا اونچی آواز میں بولنا نہیں، آنسو بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اختیار میں بولے یا نہ بولے۔ اور رسول اللہ کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو ابا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو صبر کی تکلیف، فرمایا یہ صبر ہی ہے، آنکھوں کے آنسو بے اختیار ہوتے ہیں، میرے اختیار میں نہیں تھے نکل آئے، میری زبان سے تو نے کوئی جملہ نہیں سنا نا جو بے صبری والا، تو ہم نے بے صبری والی کوئی بات کرنی، جب کس کا وقت آ جائے گا، بہانہ کوئی بنے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، اسرائیل آئے گا، روح قبض کر لے گا، ہم پہ ہی آنا ہے، سب پہ آنا ہے۔ اللہ ایمان پہ موت دے،
اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، اللہ ہمیں دنیا کی زندگی جو دار عمل ہے اس میں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب